نمل از قلم نمرہ احمد۔ ایسا نہیں ہے ڈاکٹر ایمن نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ جیل کے وقت میں ان دنوں میں ذہنی طور پر متوازن نہیں تھا، اس لیے ان کو کورٹ کو میری ذہنی حالت کے بارے میں بتانا پڑا۔ انہوں نے جو کیا اچھا کیا، وہ مدافعانہ انداز میں زمر کو کہنے لگا۔ مسز فارس صحیح کہہ رہا ہے، اس وقت اس کے لیے یہ ضروری تھا۔ پھر نرمی سے اس کو دیکھا۔ اب کیسے ہو تم؟ ٹھیک ہوں، اس نے اسی نرمی سے جواب دیا۔ کورٹ نے مجھے بری کر دیا، میں نے اپنے کیے کی سزا کاٹ لی۔ زمر نے مجھے معاف کر دیا اور ہم نے شادی کر لی۔ I moved on۔ زمر کے تو سر پر لگی تلووں پر بجھی، مگر وہ کچھ کرنے سے قاصر تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر فارس، مجھ سے زیادہ نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ بظاہر مسکرایا، مگر سینے میں کوئی زور سے اسے جکڑ رہا تھا اور وہ پرسکون نظر آ رہا تھا۔ آپ کے ٹاپس بہت خوبصورت ہیں، جاتے ہوئے زمر نے تعریف کی۔ ڈاکٹر ایمن مسکرائی۔ توقیر نے لاسٹ منتھ اینیورسری کا گفٹ دیا ہے۔ مرد عموماً اپنی محبت کا اظہار ہیروں سے کیا کرتے ہیں، ہے نا فارس؟ مسکرا کر فارس کو دیکھا۔ اس کی گردن میں گلٹی سی ابھری، مگر بولا کچھ نہیں۔ ڈاکٹر ایمن نے زمر کے ہاتھوں کو دیکھا۔ آپ کی تو ابھی شادی ہوئی ہے، مگر آپ نے کوئی ڈائمنڈ نہیں پہنا ہوا۔ کمرے میں لمحہ بھر کی طویل خاموشی چھائی۔ مجھے چمکتے پتھروں میں کوئی کشش محسوس نہیں ہوتی، بس مسکرا کر اتنا ہی کہہ پائی۔ زمر نے مجھے معاف کر دیا اور ہم نے شادی کر لی۔ واؤ! باہر کار کی طرف جاتے ہوئے وہ استہزائیہ انداز میں دہرا رہی تھی۔ مجھے اس کو یقین دلانا تھا کہ میں موو آن کر چکا ہوں، وہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زمر گھوم کر اس کے سامنے آئی اور تیز نظروں سے اسے گھورا۔ وہ رک گیا۔ تم نے اسی لیے مجھ سے شادی کی ہے نا؟ تاکہ تم ساری دنیا کو یقین دلا دو کہ تم موو آن کر چکے ہو، نئی زندگی شروع کر چکے ہو۔ کون بیچارے فارس غازی پر اب شک کرے گا؟ وہ دونوں پارکنگ لاٹ میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ آپ سے شادی کرنے کے لیے میرے پاس 3 وجوہات تھیں۔ پہلی، آپ کے والد کے احسان ہیں مجھ پر، میں ان کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری، میں شادی کر کے واقعی سب کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں آگے بڑھ چکا ہوں۔ اور تیسری، فارس کی نظریں اس کی خفا آنکھوں سے ہوتی نتھ پر پھسلیں۔ رخ موڑ گیا۔ میں آپ کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، کیونکہ اس شادی کے معاملات کو آپ نے شروع کیا تھا، میں نے نہیں۔ اور ایک طرف سے نکل کر کار کی طرف بڑھ گیا۔ اندر کلینک میں ڈاکٹر توقیر کمرے کا دروازہ بند کر کے ناراضگی سے ڈاکٹر ایمن کی طرف گھومے۔ تمہیں بتایا تھا میں نے کہ وہ آ رہے ہیں، پھر یہاں اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ میتھے کا پسینہ صاف کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ایمن سامنے کرسی پر بیٹھی لاپرواہی سے ناک سے مکھی اڑا رہی تھی۔ اس کو آج نہیں تو کل پتہ چلنا ہی تھا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ 2-4 سال جیل میں رہا ہے، تم نے اس کی ضمانت نہیں ہونے دی۔ وہ تھوڑی دیر میں 2 + 2 کر لے گا۔ پھر کیا وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اتفاق سے تمہارے ہی شوہر نے اس کے بھانجے کا آپریشن کیوں کیا ہے؟ ریلیکس، میں اس کو جانتی ہوں، اس کا چہرہ پڑھ سکتی ہوں۔ میں اپنے کام میں بہت اچھی ہوں۔ مجھے اندازہ تھا کہ کبھی نہ کبھی وہ جیل سے ضرور نکلے گا یا بھاگے گا، اسی لیے میں نے اس کو ایسے برین واش کیا کہ وہ میرے خلوص پر کبھی شک نہیں کرے گا، نہ آج نہ کل۔ 4 سال جیل میں رہا ہے، اب کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو اسے دوبارہ جیل بھجوائے۔ گردن میں اڑسی سن گلاسز اتار کر ان کو وہ اب بیگ میں ڈال رہی تھی۔ ایمن وہ متفکر اور پریشانی سے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ہم نے اس کا بھانجا غائب کروایا ہے اور وہ جعلی وارڈ بوائے ہمارا نام لے رہا ہے کھلم کھلا۔ ڈونٹ وری سرمد شاہ اسے سنبھال لے گا۔ یہی وقت ہے جب ہم اس سے مزید ڈیمانڈ منوا سکتے ہیں، ورنہ ہم کبھی بھی کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں کہ پولیس نے ہمیں مجبور کیا یہ سب کرنے کو۔ اس نے کاندھے اچکائے۔
ڈاکٹر توقیر نے سر جھٹکا، آستین سے پریشانی کا پسینہ صاف کیا۔ وہ کسی کا بیٹا تھا، ہمارے بھی 3 بچے ہیں، ہم نے اس کی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ تمہیں ان 1000 لوگوں کی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے توقیر، جو ہم اپنے ہسپتال سے بچائیں گے۔ صرف 2 ماہ رہتے ہیں اس ہسپتال کی اوپننگ میں، جس کے لیے میں نے اور تم نے پچھلے کئی سال کام کیا ہے۔ سرمد شاہ نے فارس کے خلاف گواہی دینے کے لیے کیا دیا تھا ہمیں؟ صرف پلاٹ کا قبضہ۔ اس کے اوپر ہر چیز ہم نے خود لگائی ہے۔ اس لیے تم سرمد شاہ سے بات کرو، اس سے کہو ہماری ڈیمانڈ پوری کرے۔ وہ دونوں گفتگو کر رہے تھے اور باہر رات قطرہ قطرہ پگھلتی جا رہی تھی۔ سب کے گناہوں کو چھپائے، سب کے پردے ڈالے۔ جب عشق تجھے راست نہیں ہے تو میرے دل، ہونا تھا یہی حال تیرا بار دیگر بھی۔ یہ 3 دن بعد کا ذکر ہے۔ رات کی تاریکی میں اس زیر تعمیر گھر پر بھی چھائی تھی۔ پورچ میں خون کا تالاب بہہ رہا تھا۔ اس پر گھنگریالے بالوں والا لڑکا اوندھا گرا تھا اور نوشیرواں جا بجا بوٹ سے اسے ٹھوکریں مار رہا تھا۔ پھر تھک کر وہ رکا، ایک استہزائیہ نظر اس بے سدھ وجود پر ڈالی اور جانے کے لیے مڑا۔ اسی پل وہ اوندھا لڑکا سیدھا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ خون سے اور آنکھیں نفرت سے سرخ تھیں۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے نوشیرواں کو بالوں سے پکڑا اور زور سے اس کا سر دیوار سے دے مارا۔ وہ درد سے چیخا اور ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھا۔ کمرہ خاموش پڑا تھا۔ اے سی کے ٹھنڈ کے باوجود نوشیرواں کا پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بتی جلائی، پانی کی بوتل لرزتے ہاتھوں سے لبوں سے لگائی۔ پانی کچھ اندر انڈیلا، کچھ بیڈ پر چھلکا۔ چند گھونٹ بھر کر وہ گہرے سانس لیتا ٹیک لگا کر بیٹھا۔ بھول جاؤ اس کو نوشیرواں، یہ صرف ایک خواب تھا، سعدی کبھی واپس نہیں آئے گا۔ آنکھیں بند کیے وہ خود کو تسلی دے رہا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ان 2.5 ماہ میں اس نے سعدی کو خواب میں دیکھا تھا۔ 2.5 ماہ ہو گئے سعدی کو کھوئے۔ اس نے موبائل اٹھا کر تاریخ دیکھی۔ اگست کا وسط آ پہنچا تھا اور ابھی تک 21 مئی والے واقعے کو بھول نہیں پایا تھا وہ۔ اف! نوشیرواں کے کمرے کے باہر سبزہ زار تاریک پڑا تھا۔ انڈیکسی کی بھی 1-2 کے سوا تمام بتیاں بجھی تھیں۔ اندر جھانکو تو لاؤنج میں نیم اندھیرا تھا۔ ایسے میں زمر تہ خانے کی سیڑھیاں اترتے دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے آ کر وہ رکی، ایک طائرانہ نگاہ کھلے تہ خانے میں ڈالی۔ اس کی بتیاں جلی ہوئی تھیں۔ فرش پر کچھ کاغذ بکھرے تھے، ان پہ ریاضی کے نمبرز اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا تھا۔ 2 لیپ ٹاپ کھلے تھے اور حنین فرش پر بیٹھے، ملگجی لباس اور گول مول بال باندھے بے قراری سے ٹائپ کیے جا رہی تھی۔ ہنا تم سوئی کیوں نہیں ہو؟ وہ فکر مندی سے کہتی قریب آئی۔ ہنا ٹھک ٹھک ٹائپ کر رہی تھی۔ پچھلے 1 ہفتے سے اس کی یہی حالت تھی۔ کھانا سونا سب چھوڑ کر وہ دن رات یہیں بیٹھی اس USB کو کھولنے کی کوشش کرتی رہتی۔ پھپھو بھائی غلط تھا، فائلز کرپٹ نہیں ہوئیں بلکہ ہو گئی تھی، مگر میں نے ریکور کر لیں اور مجھے لگا یہ اسٹینڈرڈ 4096 بائٹ انکرپٹ RSA ہوگی، مگر یہ الگورتھم جس نے بھی فیکٹر کیا ہے یہ مختلف ہے۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ حنین، وہ اس کے سامنے 2 زانو بیٹھی۔ مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس میں مختلف کیا ہے؟ یہ RSA لگتا ہے ایسی میتھک، اس کی 2 کیز ہونی چاہیے، ایک پبلک اور ایک پرائیویٹ۔ مگر زمر نے فلیش لیپ ٹاپ سے کھینچ لی۔ وہ جو ہوش و حواس کھوئے انداز میں بولے جا رہی تھی، ہکا بکا سا سر اٹھایا۔ زمر نے فلیش کا کور چڑھا کر اسے پرے ڈالا، پھر نرمی سے ہنا کو دیکھا۔ یہ فلیش، اس کی فائلز، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی اہم نہیں ہے ہنا، تم سے زیادہ نہیں۔ حنین ٹکر ٹکر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے کہا تھا اگر سعدی کی جگہ تم کھو جاؤ تو میں کیا کروں گی ہنا؟
تمہیں لگتا ہے کہ تم کھو نہیں چکی؟ حنین کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے، آنکھوں میں پانی آیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، میں ایک فیلئر ہوں۔ میں جس حنین کو جانتی ہوں وہ ایک سپر ہیرو تھی جس نے شیرو کے اغوا کا پول کھولا تھا۔ مجھے آج بھابھی نے وہ قصہ سنایا، میں بدل گئی ہوں۔ آنسو اس کے گال پر لڑکے۔ زمر آزردگی سے مسکرائی۔ جس دنیا سے میں تعلق رکھتی ہوں اس میں انسان نہیں بدلتے۔ بدل سکتے ہیں لیکن وہ نہیں بدلتے، صرف اپنے نقاب اتارتے ہیں۔ سو تم واقعی کچھ بھی نہیں کر سکتی اگر خود سے بھاگتی رہو گی۔ میرے اندر بہت سا شر ہے۔ اس نے سر جھکایا۔ تم اس کو نہیں بدل سکتی، سو اس کو اپنی طاقت کیوں نہیں بنا لیتی؟ ذرا دیر کو ٹھہری، گردن پھیر کر اس مقول اسٹور کو دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ مجھے دیکھو، میں بے جا ضد اور ہٹ دھرمی ہوں۔ اب اپنی فطرت بدل نہیں سکی تو یہ احساس ہوا کہ اگر میں ایسی نہ ہوتی تو پروسیکیوشن کی سیاسی کرسی پر 2 دن بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ شادی کے مجرموں کے آگے گھٹنے ٹیک کر ان کو معاف کر چکی ہوتی، مگر اب میری وہی بری چیزیں میرے کام آ رہی ہیں۔ تم بھی یہ کر سکتی ہو، مگر اس کے لیے تمہیں اس کیڑے کو باہر نکالنا ہوگا جو تمہیں اندر سے کھا رہا ہے۔ تہخانے میں چند لمحے کی خاموشی چھا گئی، پھر حنا نے نگاہیں جھکا دیں۔ وہ دونوں آمنے سامنے فرش پر بیٹھی تھی۔ آپ مجھ سے نفرت کریں گی؟ ٹرائی می، وہ ذرا توقف کر کے بولی، جیسے کوئی راہ نکالی۔ آج ہم ایک دوسرے سے باری باری سچ بولتے ہیں، پہلے میں بولوں گی۔ حنا نے اس بات میں سر ہلایا، پھر خود ہی بولی، مجھے پتا ہے، آپ بھائی کی فیس دیتی تھیں۔ مجھے ماموں نے بتایا تھا اس رات جب امی سے آپ کی لڑائی کے بعد آپ جنگل میں چلی گئی تھیں۔ نگاہیں جھکائیں۔ آئی ایم سوری، زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ ہم یہاں سوری اور تھینک یوز کے لیے نہیں بیٹھے، سچ بولنے بیٹھے ہیں۔ ماموں کی طبیعت تو وہ بعد میں صاف کرے گی، اس نے دل میں سوچا۔ اس کے سامنے فرش پر بیٹھی وہ لٹ انگلی پر لپیٹے کہہ رہی تھی، میرا سچ یہ ہے کہ میں نے فارس کے رشتے سے انکار نہیں کیا تھا، امی نے کیا تھا۔ مجھے اس رشتے کی خبر اس دن تمہارے منہ سے ہوئی اور مجھے لگا فارس نے مجھ پر گولی انتقاماً چلائی تھی۔ زمر نے آنکھیں بند کیں۔ تکلیف پھر سے اود آئی تھی، اسی لیے میں نے اس سے شادی کی، اس سے انتقام کے لیے، مگر میں اس کو کوئی مادی نقصان نہیں پہنچا سکی کیونکہ میں نے شادی سے وعدہ کیا تھا کہ اسے ہرٹ نہیں کروں گی۔ آنکھیں کھولیں، اداسی سے مسکرائی۔ حنا بالکل چل اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے شک تھا، مگر اس نے اتنا سب کچھ نہیں سوچا تھا۔ اب تمہاری باری۔ حنین نے نگاہیں جھکا دیں۔ میں ہاشم سے بات کرتی ہوں، ٹیکسٹ پر، کال پر۔ میں اس کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہوں اور یہ دن بدن جان لیوا ہوتا جا رہا ہے۔ بہت دیر بعد نظریں اٹھائیں تو زمر اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی، نہ کوئی ملامت، نہ حیرت۔ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو یا تم یہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہو؟ میں اسے ختم کر دوں گی، مجھے پتا ہے ہم کبھی شادی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے مجھ سے اس فلیش کے بارے میں جھوٹ بولا، تب سے میں نے ان سے بات نہیں کی۔ میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ آنسو ابل ابل کر اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ زمر نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، مگر تم جو بھی فیصلہ کرو گی میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ اس نے نرمی سے حنا کا ہاتھ دبایا، کوئی غصہ، کوئی ڈانٹ، کچھ بھی نہیں۔ حنا آنسوؤں کے درمیان مسکرائی۔ آپ کی باری۔ ویل، زمر نے گہری سانس لی اور سر جھکایا، فرش پر انگلی سے لکیر کھینچی۔ مجھے شادی کے لیپ ٹاپ سے جو پکچرز ملیں وہ میں نے فارس کو نہیں دکھائیں۔ وہ پکچرز فارس نہیں لے سکتا، ایسی پکچرز ٹرافی کلیکٹر لیتے ہیں، وہ قاتل جو اپنے شکار سے وابستہ کوئی شے اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اس لیے میں ان کی تحقیق کروا رہی ہوں، مگر حنین، میں بہت ڈسٹرب ہوں۔ اتنے سالوں بعد اگر وہ بے گناہ نکل آیا تو مجھے یہ چیز مار ڈالے گی۔ اس کی آنکھوں میں کرب اترا۔ پتہ ہے کیا، میرا ایک حصہ چاہتا ہے کہ وہ بے گناہ نہ نکلے، مگر دوسرا حصہ سچ جاننا چاہتا ہے۔ چند گہرے سانس لے کر
اس نے خود کو نارمل کیا، پھر حنا کی طرف دیکھا۔ تمہاری باری۔ فارس۔ حنین فارس کے حق میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رک گئی۔ وہ جج کرنے کا وقت نہیں تھا۔ پھر اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ میں نے کسی کی جان لی ہے۔ پھر زمر کے تاثرات دیکھے۔ وہ متوجہ تھی۔ میں سن رہی ہوں۔ میرے بورڈ کے OCP میرے فرینڈ کے ابو تھے۔ وہ کہتی تھی ساری تفصیل، ساری باتیں سناتی گئی۔ اور جب میں ان کو بلیک میل کر رہی تھی تو پھپھو میں اپنی لٹ انگلی پر لپیٹ رہی تھی۔ شاید میں زمر بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر میں غلط تھی۔ آپ بہت سے لوگوں کو بلیک میل کر سکتے ہیں مگر چیٹنگ جیسے کام کے لیے پہلے دن سے لے کر ان کی موت تک اس نے سارا واقعہ سر جھکائے کہہ سنایا۔ وہ ٹوٹی بکھری نظر آ رہی تھی، بار بار آنسو پونچھتی، پھر نگاہیں دھیرے دھیرے اٹھائیں۔ اب زمر اسے کیا کہے گی؟ ایسی شرمناک حرکت کیسے کر سکتی ہو تم؟ حنا وہ یوں چلائے گی یا وہ نرمی سے کہے گی تم نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، جو ہوا اسے بھول جاؤ؟ مگر زمر کچھ نہیں بولی۔ حنین کی آنکھوں میں بے قراری ابھری۔ پلیز کچھ تو کہیں، کیا سوچ رہی ہیں آپ؟ آنسو پھر سے ٹپکنے لگے۔ تمہیں سن کر افسوس ہوگا۔ نہیں، میں سن لوں گی، آپ کہیے جو بھی آپ کے دل میں ہے۔ گیلے چہرے کے ساتھ وہ بولی۔ وہ واقعی تیار تھی۔ حنا میں یہ سوچ رہی ہوں تمہاری کہانی بہت کمزور ہے۔ جی؟ حنا ہکا بکا منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ آنسو رک گئے۔ یا تو تم پوری بات مجھے بتا نہیں رہی ہو یا پھر تمہاری کہانی میں بہت سے جھول ہیں۔ میں سچ بتا رہی ہوں، آئی سیور۔ وہ حیران تھی۔ مجھے پتا ہے تم سچ کہہ رہی ہو مگر مجھے یہ بات ناقابل ہضم لگ رہی ہے کہ ایک OCP جو اتنے سال سے اس پوسٹ پہ تھے، انہوں نے تمہارے چند فقرے سن کر گھٹنے کیسے ٹیک دیے؟ کیونکہ میں نے بتایا نا، میری ویڈیو والی دھمکی سے ان کی فیملی۔ حنین ساری دھمکیاں فیملی سے ہی شروع ہوتی ہیں۔ OCP صاحب کو اتنے برسوں میں کبھی کیا کسی نے دھمکایا نہیں ہوگا یا پیسوں کا لالچ نہیں دیا ہوگا؟ ایسی پوسٹ پر موجود لوگ بہت ٹرینڈ اور تجربہ کار ہوتے ہیں۔ ان کو بلیک میل کو ٹیکل کرنا اچھے سے آتا ہے، اور تمہارے بقول وہ بہت ایماندار بھی تھے، تو انہیں نے اتنی آسانی سے تمہیں پیپر کیسے دے دیے؟ ایک ادھیڑ عمر کا سرکاری آفیسر ایک 18 سالہ بچی کے آگے چند منٹ میں ڈھیر کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی نے بھی یہی کہا تھا مگر بھائی کا کہنا تھا کہ وہ بزدل تھے، ان کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، اور وہ الجھن سے کہہ رہی تھی۔ زمر نے ناک سے مکھی اڑائی۔ سعدی کو تو رہنے ہی دو، وہ تو آئیڈیالسٹ ہے مگر میں پریکٹیکل ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ تمہیں خود بھی پورا قصہ معلوم ہو۔ وہ نرمی اور افسوس سے کہہ رہی تھی، اور حنین حیران پریشان بیٹھی تھی۔ اس کو ملامت کی امید تھی یا ڈھارس بندھانے کی، مگر زمر اتنی پریکٹیکل کیوں تھی؟ وہ پہلے سے بھی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی۔ شاید تمہیں حنین پورا قصہ معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس بات پر سوچنا۔ اب سو جاؤ، ہم باقی باتیں صبح کریں گے۔ وہ مسکرا کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ حنا اسی طرح بیٹھی رہی۔ وہ سیڑھیوں تک گئی جب حنین نے پکارا، آپ کو مجھ پر ذرا بھی غصہ نہیں آیا؟ ہاشم والی بات سن کر بھی؟ زمر مڑی تو دیکھا، حنین پشیمان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ زمر نرمی سے مسکرائی، اس میں غصے والی کیا بات ہے؟ اب سو جاؤ، اور زینیں چڑھتی گئی۔ اوپر آ کر لاؤنج کا دروازہ بند کیا تو چہرے کے تاثرات بدلے۔ جبراً پرسکون نارمل رکھا چہرہ غم اور غصے میں ڈھلتا گیا۔ اس گھٹیا آدمی کی ہمت کیسے ہوئی کہ وہ حنین کو یوں ایکسپلائٹ کرے؟ اس نے اپنی عمر نہیں دیکھی۔ وہ غصے سے کھولتی لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ اگر فارس کو پتہ چلا تو ہاشم کی جان لے لے گا۔ حنین تو کم عمر ہے، نہ سمجھ ہے، مگر ہاشم، وہ اس کی فیلنگ کے ساتھ کیوں کھیل رہا ہے؟ تمہیں تو میں اتنا اچھا سبق سکھاؤں گی ہاشم۔ وہ جو سوچ رہی تھی اس کے چہرے پر حرف بہ حرف اترتا جا رہا تھا۔ فارس اوپر سے سیڑھیاں اترتا آیا تو ایک نظر اسے دیکھا جو غصے سے کھولتی ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ پھر کچن میں گیا، پانی کی بوتل فریج سے نکالی اور واپس آیا، اس کے قریب رکا۔
کیا ہوا؟ اس نے خفگی سے فارس کو دیکھا۔ مجھ سے بات مت کرو، مجھے غصہ آیا ہوا ہے۔ آپ کو 24 میں سے 25 گھنٹے غصہ آیا رہتا ہے۔ پانی پئیں اور چند منٹ کے لیے کنٹرولڈ، ٹھنڈے اور شائستہ مزاج کی ہو جائیں۔ بوتل سامنے رکھی اور اوپر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ زمر نے تل ملا کر اسے جاتے دیکھا۔ یہ مجھے میرے الفاظ لوٹا رہا تھا۔ ہاں، بہت بولنا آ گیا ہے اس کو میرے آگے۔ اور ساتھ والے قصر میں نوشیروان بیڈ پر بیٹھا، سفید سا پاؤڈر آنکھیں بند کیے ناک سے سانس کی صورت اندر اتار رہا تھا۔ سیاہ رات ایک دفعہ پھر سب کے گناہ اور سب کے راز چھپائے تاریک ہوتی جا رہی تھی۔ متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈوب لی ہیں انگلیاں میں نے۔ سینڈ کلر دیواروں والا کمرہ خاموش تھا۔ سعدی بیڈ پر ٹیک لگا کر لیٹا تھا۔ دفعتاً دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور دروازے کی اوٹ میں آ کھڑا ہوا۔ چال میں لڑکڑاہٹ اب بہت کم تھی۔ دروازہ کھلا اور ڈاکٹر مایا اندر داخل ہوئی۔ کمرہ خالی دیکھ کر وہ رکی۔ گارڈ سے کچھ کہا تو گارڈ تیزی سے اندر آیا۔ اسی پل سعدی اوٹ سے نکلا اور گارڈ پر جھپٹا۔ گارڈ تیار نہیں تھا۔ قدرے لڑکھڑایا۔ باہر سے مزید 2 گارڈ اس طرف لپکے اور کھینچ کر سعدی کو اس گارڈ سے علیحدہ کیا اور بیڈ پر پٹکا۔ آہ! اس کے کسی زخم پر کسی کا ہاتھ پڑا تھا۔ دوہرا ہو کر بیڈ پر گرا وہ کرا رہا تھا۔ گارڈ غصے میں بول رہا تھا، مگر ڈاکٹر مایا تیزی سے آگے آئی۔ اس کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، میں سنبھال لوں گی، تم لوگ جاؤ۔ ان کو اشارہ کیا تو وہ قدرے پس و پیش کے بعد باہر چلے گئے۔ سعدی اب سیدھا ہو کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ درد سے آنکھیں بار بار میچتا وہ اسٹول کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھی۔ یہ کیا حرکت تھی؟ وہ جواب دیے بنا سیدھا ہوا اور ٹیک لگا کر بیٹھا، پاؤں اوپر کیے۔ اس جگہ یہ واحد گارڈ نہیں ہیں، یہاں قدم قدم پر پہرے ہیں۔ تم اس طرح یہاں سے نہیں بھاگ سکتے۔ آواز آہستہ تھی۔ سعدی نے اس کو دیکھا، پھر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ میرے زخم ٹھیک ہو گئے ہیں، اب تو کوئی نرس بھی کافی ہے، تو تم کیوں روز آ جاتی ہو؟ کیونکہ میں… اس نے بے بسی سے بند دروازے کو دیکھا، آواز مزید دھیمی کی۔ مجھے تمہاری فکر ہے، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، واقعی؟ کس چیز کی مدد؟ یہاں سے نکلنے میں۔ وہ بے بس نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر مایا، اس نے چپتی ہوئی نظریں مایا پر گاڑھیں، کیا میری شکل سے یہ لگتا ہے کہ میں کل پیدا ہوا تھا؟ کیا مطلب؟ وہ الجھی۔ سعدی اس کو گھورتے چبا چبا کر بولا، اپنی اداکاری مجھ پر ضائع مت کریں، میں بچہ نہیں ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ تم میرے ساتھ گڈ کاپ کھیل رہی ہو۔ ہاشم میری ذہنی کیفیت اور ارادوں سے باخبر رہنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے تمہیں کہا کہ ہمدردی کی آڑ میں تم میرا اعتبار جیتو اور میرے فرار کے ہر راستے کی مخبری کر کے اسے ناکام بناؤ، اس حد تک کہ میں اس قید کی زندگی سے کمپرومائز کر لوں اور نکلنے کا ارادہ ترک کر دوں۔ اور پھر چہرہ پھیر لیا۔ مایا کے شاکڈ چہرے پر دکھ کے تاثرات ابھرے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اپنے ہمدردوں اور دشمنوں میں فرق کرنا ہی نہیں آتا تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھ پر اتنے الزام لگانے سے پہلے تمہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا۔ میں ایک غریب آدمی کی مجبور بیٹی ہوں، مگر تم اپنی تلخیوں سے نکلو گے تو تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ پھر ملامت بھری نگاہ اس پر ڈالتی اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ باہر آ کر مایا نے کچن کی طرف جاتے ہوئے ٹیشو باکس سے 2 ٹیشو نکالے، آنکھیں رگڑیں اور ساتھ ہی کچن میں دیوار پر لگے فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہاشم کاردار کو ملا دو، آپریٹر کو ہدایت دی۔ چند لمحوں بعد ہاشم کی آواز ابھری تو وہ تیزی سے بولی، سر، اسے شک ہو گیا ہے کہ آپ نے مجھے کس کام کے لیے رکھا ہے۔ دوسری طرف بامشکل ہاشم نے ضبط کیا، ایک کام کہا تھا میں نے تم سے کہ اس کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرو، اتنا کہ وہ تمہیں اپنا بہترین ساتھی سمجھنے لگے، مگر تم سے یہ ایک کام بھی نہیں ہو سکا۔ سر، میں کوشش کر رہی ہوں، مگر وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا، میری بھی ہر وقت روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ آپ میری NGO کو میری جاب بتا کر اسے سمجھا دیں
کہ ایسے نہ کیا کرے، وہ اکتا کر کہہ رہی تھی۔ راہداری میں کھڑی میری نے رک کر ساری بات سنی اور پھر تیزی سے سعدی کے کمرے میں آئی۔ گارڈ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا وہ بستر پر نیم دراز ہے۔ میری نے دروازہ بند کرتے ہوئے اسے غصے سے گھورا۔ کیا کہا ہے تم نے مایا سے؟ سعدی نے نظریں اٹھائیں۔ وہی جو تم نے مجھے بتایا تھا میری۔ میں نے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، وہ پرسکون سا کہہ رہا تھا۔ تم ہمیشہ کہتی تھی مایا اچھی ہے، مایا اچھی ہے، مگر تم نے یہ نہیں کہا وہ اچھی لڑکی ہے یا اچھی ڈاکٹر ہے۔ تمہارے تھپڑ کے بعد میں یہ جان گیا تھا کہ تمہارا مطلب ہے مایا اچھی کاپ ہے۔ گڈ کاپ، بیڈ کاپ۔ اس تھپڑ سے تم نے میری توجہ حاصل کی۔ تھینک یو اس ٹپ کے لیے۔ مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میری کا رنگ بدلا۔ بے اختیار بند دروازے کو دیکھا، پھر جی کڑا کر کے بولی، پتہ نہیں کیا بولے جا رہے ہو۔ میں نے تمہیں کوئی ہنٹ نہیں دی۔ خود سے باتیں مت فرض کیا کرو۔ غصے سے اسے ڈانٹ کر وہ واپس جانے کو مڑی۔ اور گارڈ پر آئندہ حملہ مت کرنا، اس طرح تم بھاگ نہیں سکتے۔ اس کے جانے کے بعد سعدی نے سر جھٹکا۔ کس نے کہا کہ میں بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا؟ اور اپنے نیچے سے وہ سگریٹ لائٹر نکالا جو اس نے گارڈ کی جیب سے نکالا تھا۔ گڈ جاب سعدی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ مسکرایا۔ اسے گنوا کر اسے پھر پانے کا شوق دل میں یوں ہے محسن، کہ جیسے پانی پہ دائرہ سا کوئی بنائے تو کچھ نہ پائے۔ جب ہاشم نے فون رکھا تو وہ ایک ہوٹل میں چند افراد کے ساتھ بوفے ٹیبل کے پاس کھڑا تھا۔ بات ختم کر کے وہ ان کے قریب واپس آیا اور سلاد کھاتے ہوئے گفتگو کو وہیں سے جوڑنے لگا جہاں سے مایا کی کال نے توڑا تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو رہا تھا تو اس کے سینے میں عجیب سی جکڑن ہو رہی تھی۔ یہ یقیناً سلاد تھا جس کی کوئی چیز خراب تھی اور یہ خراب شے اسے لڑ گئی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا وہ گرنے لگا ہے، پھر دیوار کا سہارا لیا۔ سامنے فیونا کا حیران اور پریشان چہرہ نظر آیا۔ سب سلو موشن میں ہو رہا تھا۔ آوازیں بند تھیں۔ نوکر بھاگ کر اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ سہارے کے لیے بڑھے، جھٹکتے ہاتھ لڑکھڑاتا کمرے تک آیا۔ کوٹ اس نے کہاں گرایا، جوتا کدھر اتارا، کوئی خبر نہیں۔ باتھ روم تک بمشکل پہنچا۔ واش بیسن پر ہاتھ رکھ کے جھکا۔ بے حد تکلیف زدہ سی قے آئی۔ پھر پانی منہ پر پھینکا۔ چہرہ اٹھا کر آئینے میں دیکھا تو رنگ نچڑا ہوا اور آنکھیں نڈھال سی لگتی تھیں۔ آگے اسے ٹھیک سے یاد نہیں، کب بیڈ پر لیٹا، کب اس نے جواہرات اور ڈاکٹر کو اپنے سرحد پر کھڑے باتیں کرتے سنا۔ ذرا سی فوڈ پوائزنگ ہے میم، صبح تک بالکل ٹھیک ہو جائیں گے کاردار صاحب۔ کب کمرے میں اندھیرا چھایا، کب روشنی ہوئی۔ وہ سوتی جاگتی کیفیت میں بستر پر نڈھال لیٹا رہا۔ متلی کسی کیفیت سے اس کی آنکھ کھلی۔ چھت گھومتی دکھائی دے رہی تھی۔ کوہنی کے بل ذرا سیدھا ہوا کرسی پر فلاپین ملازمہ بیٹھی تھی۔ اسے جاگتے دیکھ کر سیدھی ہوئی۔ ہاشم نے ذرا ناگواری سے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ نہیں گئی تو بدقت مگر سختی سے بولا، میں ٹھیک ہوں، جاؤ۔ وہ متذبذب سا باہر نکل گئی، مگر وہ ٹھیک نہیں تھا۔ بمشکل اٹھ پایا اور بے جان قدموں سے چلتا باتھ روم تک آیا۔ واش بیسن پر جھکا۔ اسے بہت زور کی قے ہوئی تھی، مگر ایسا لگتا تھا جیسے اندر تک سب کچھ صاف ہو گیا ہو۔ بدقت منہ پر پانی ڈالا۔ شرٹ اور کف بھیگ چکے تھے۔ دیوار کو پکڑ پکڑ کر چلتا باہر نکلا۔ بیڈ کے بجائے کاؤچ تک آیا اور نڈھال سا اس پر لیٹ گیا، کروٹ کے بل، نیم مردہ سا۔ اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ اے سی یا پنکھا آف کر پاتا۔ کروٹ کے بل لیٹے لیٹے اس کی آنکھیں کھڑکی پر جمی تھیں۔ پلک جھپکتا تو منظر صاف ہوتا، دوبارہ جھپکتا تو ہر طرف بادل ہوتے۔ کبھی کھڑکی بڑی ہو کر دکھائی دینے لگتی، کبھی پردوں کے ہلنے کی آوازیں سمندروں کی لہروں کے شور جتنی بلند ہو جاتی۔ ہر شے، ہر آواز کئی گنا بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ شکلیں، ہیولے، بادل سب آنکھوں کے آگے ناچ رہے تھے۔ ایسے میں ایک دفعہ اس نے پلک جھپکی تو کھڑکی کے آگے روشنی نظر آئی، اتنی دودھیا روشنی کہ آنکھیں چندھیا جائیں۔
پھر اس روشنی میں سے ایک ہیولا سا ابھرنے لگا، سفید لمبی میکسی میں ملبوس کوئی لڑکی۔ اس سوتی جاگتی ہیلونیشن بیماری کے باعث غیر حقیقی چیزوں کا نظر آنا کی اسی کیفیت میں بھی اسے لگا کہ اس کی موت آ پہنچی ہے، وہ مرنے والا ہے، اور وہ ملک الموت کا عکس ہے جو اس کی روح لینے آیا ہے۔ اس نے دھندلی بصارت سے اس وجود کو قریب آتے دیکھا۔ اس کی میکسی پاؤں تک آتی تھی اور سینے پر بندھے ہاتھوں میں گلدستہ تھا، سرخ گلابوں کا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھنا چاہا، دھندلا سا نظر آیا۔ اس کے چہرے کے گرد سرخ ریشمی اسٹول لپٹا تھا جو کاندھے پر اکٹھا ہو کر سامنے انگریزی حرف یو کی طرح گرتا تھا۔ ہاشم نے نیم غنودہ سی آنکھوں میں پلکیں جھپکیں۔ وہ قریب آئی، دودھ ملائی سا چہرہ، کرسٹل جیسی گرے آنکھیں اور سرخ ہونٹوں پر ہمدردی بھری مسکراہٹ۔ جھک کر وہ اس کے ساتھ پھول رکھ رہی تھی۔ گیٹ ویل سون گریم ریپر، جلد صحت یاب ہو جاؤ موت کے فرشتے، مسکرا کر سرگوشی کی۔ وہ بولی نہیں تھی، انہی اد کھلی آنکھوں سے وہ اسے دیکھتا رہا۔ وہ ملک الموت نہیں تھی، ملک الموت تو وہ خود تھا، اور اب وہ اس کے اوپر کوئی چادر سی ڈال رہی تھی۔ یکدم سردی لگنا بند ہو گئی تھی۔ ہاشم کی پلکیں بھاری ہو کر گر گئیں۔ بمشکل کھولیں تو کمرے میں روشنی ویسے ہی تھی مگر وہ غائب تھی۔ اس کا دماغ نیند میں ڈوبتا ہی گیا۔ جانے کتنی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی۔ وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں شام کی نیلاہٹیں تھیں، بتیاں بجھی تھیں، وہ پسینے میں شرابور ٹھنڈا ٹھار تھا اور حواس بہتر تھے۔ اٹھتے ساتھ ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا، نہ اس کے اوپر چادر تھی نہ پھول رکھے تھے۔ ہاشم نے بے حد کرب سے آنکھیں میچیں۔ ایک باسی سلاد نے اسے اتنا بیمار کر دیا اور وہ اس بری طرح ہیلونیشن کا شکار ہو گیا۔ ایسا تخیل، ایسا خواب۔ سر جھٹک کر وہ اٹھا اور باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ چند منٹ بعد نہا کر نکلا، ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ تھکان ابھی تک چہرے پر واضح تھی۔ سست قدمی سے چلتا باہر آیا۔ لاؤنج روشن تھا۔ جواہرات صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر فکرمندی سے کپ رکھا۔ تمہیں ابھی آرام کرنا چاہیے، کیسے ہو اب؟ بہتر۔ وہ اس کے ساتھ صوفے پر آ بیٹھا اور میز پر پاؤں رکھ لیے، آنکھیں موند لیں۔ کیا کھا لیا تھا؟ اتنے بیمار لگ رہے ہو۔ شیرو اور میں بہت پریشان تھے۔ اس کو بہتر دیکھ کر بھی جواہرات کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولی اور چھت کو تکنے لگا۔ میں نے ایک خوبصورت خواب دیکھا۔ اچھا؟ وہ نرمی سے مسکرائی۔ کس کو دیکھا؟ اب وہ صوفے پر آدھی مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی کوئی؟ جواہرات نے گہری سانس لی۔ اسے کال کر لو، ڈنر پر بلا لو۔ کتنے عرصے سے تم نے اس سے بات نہیں کی؟ ہاشم نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں مصروف تھا، اب بھی ہوں۔ پھر سیدھا ہوا تو دیکھا جواہرات اسی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں ممی، ہم اس بارے میں بات نہیں کرنے لگے۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، انوسینٹ ہے، میں نہیں چاہتا اسے کبھی میرے بارے میں وہ سب معلوم ہو، وہ گناہ جو میں نے کیے ہیں، وارث، زرتاشا، وہ سب۔ اس نے سر جھٹکا۔ کسی کو کبھی علم نہیں ہوگا۔ موو آن ہاشم۔ اس نے خفگی سے اسے ٹوکا اور کپ اٹھایا۔ ہاشم اٹھ گیا۔ میں تھکن محسوس کر رہا ہوں، تھوڑی دیر اور لیٹتا ہوں۔ جواہرات خاموش رہیں، جانتی تھیں وہ موضوع سے بچنا چاہ رہا ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو فیونا ساتھ ہی آئی۔ فیونا، مجھے کافی لا دو، لائٹ جلاتے ہوئے اس نے کہا، پھر رکا۔ میرا لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ سر سوری، مگر آپ کو کافی نہیں مل سکتی۔ آپ کا لیپ ٹاپ اور بریف کیس بھی مسز کاردار کے کمرے میں رکھ دیا ہے میں نے۔ اگلے 2 دن آپ کو ڈاکٹر کی تجویز کردہ ڈائٹ پلان پر عمل کرنا ہوگا۔ کوئی کام نہیں، صرف ریسٹ۔ تم ابھی اور اسی وقت اپنی نوکری سے فارغ ہو۔ فیونا نے مسکراہٹ دبائی۔ تھینک یو سر، مگر آپ کو اپنی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں مل سکتا سوائے آپ کے سیل فون کے۔ سائڈ ٹیبل پر دھرے فون کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی جوس لاتی ہوں اور پرہیزی کھانا، مستعدی سے کہتی وہ ایڑیوں پر گھومی۔ ہاشم مسکرا کر قدم قدم چلتا بیڈ تک آیا۔ اور ہاں سر، وہ جیسے کچھ یاد کر کے واپس گھومی۔
میں نے وہ پھول ادھر رکھ دیے تھے۔ آتش دان کی طرف اشارہ کیا تو ہاشم نے چونک کر دیکھا۔ وہاں شیلف پر گلدان میں سرخ گلاب رکھے تھے۔ ہاشم کی نظریں فوراً صوفے تک گئیں۔ صوفے کے قدموں میں گول مول سی ہوئی چادر بھی پڑی تھی، جو شاید اس نے نیند میں اتار دی تھی۔ تو وہ اس کا خواب نہیں تھا؟ یہ کون لایا؟ وہ متحیر سا آتش دان کے قریب آیا۔ سر، کسی لڑکی نے صبح آپ کے لیے کال کی تھی۔ میں نے بتایا آپ بیمار ہیں تو وہ دوپہر میں آئی۔ نام نہیں بتایا، مگر نواز شیرواں صاحب اس کو جانتے تھے۔ مسز کاردار اس وقت گھر پر نہیں تھیں۔ میں نے اسے آنے دیا۔ آپ کو دیکھ کر اور یہ پھول رکھ کر وہ چلی گئی۔ تم دوسری دفعہ اپنی نوکری سے فارغ ہو فیونا، خفگی سے کہتا وہ پھولوں تک آیا اور اندر لگا کارڈ نکالا۔ سفید سے کارڈ پر سرخ روشنائی سے تحریر تھا، گیٹ ویل سون، گریم ریپر، اور نیچے چھوٹا سا لکھا تھا، آبدار ہارون عبید۔ ہاشم ذرا سا مسکرایا، فون اٹھایا اور کانٹیکٹ لسٹ اوپر کی۔ ایک نام پر رکا، ریڈ ریڈنگ ہوڈ۔ پہلے کال کا بٹن دبایا اور پھر کال کاٹی اور میسیج لکھا، تھینکس آبی۔ باہر سیڑھیاں اترتی فیونا ساتھ سے گزرتے شیرو کو دیکھ کر رکی۔ سر، دوپہر میں جو لڑکی آئی تھی ہاشم صاحب کے لیے، اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، کیا آپ اس کو جانتے تھے؟ شیرو، جو فون میں الجھا تھا، رکا اور تیز نظروں سے فیونا کو گھورا۔ آف کورس، وہ ہارون عبید کی بیٹی ہے اور زہر لگتی ہے مجھے وہ۔ اب ہٹو سامنے سے۔ اور برے موڈ کے ساتھ اوپر آیا۔ ایک تو ہاشم بھائی کو وہی لوگ کیوں پسند آتے ہیں جو مجھے ناپسند ہوتے ہیں، ایک سادی اور ایک یہ فسادی۔ میں ابھی تک نہیں بھولا ہوں کہ کس طرح یونیورسٹی میں اس نے مجھے اپنے منگیتر سے پٹوایا تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صحرا میں جی رہا تھا جو دریا دلی کے ساتھ، دیکھا جو غور سے تو وہ پیاسا بہت لگا۔ ہاشم نے جب ٹیکسٹ بھیجا تو اس کے موبائل سے نادیدہ لہر نکلی اور اڑتی ہوئی ہوا میں بہتی چلی گئی۔ سڑکیں عبور کیں، گھر پھیلانگے اور بالآخر ایک سرسبز میدانوں سے گھرے اونچے محل میں تیرتی ہوئی آئی۔ ایک کھڑکی سے اندر کودی اور اسٹڈی ٹیبل پر رکھے موبائل میں جا اتری۔ موبائل اسکرین میسیج ٹون سے چمکی اور بجھ گئی۔ وہ ایک وسیع و عریض سی اسٹڈی سی لگتی تھی۔ اس کے دروازے پر نیم پلیٹ لگی تھی، آبدار عبید۔ اندر دیکھو اسی کھڑکی سے تو اسٹڈی ٹیبل کی کنٹرول چیئر کی پشت نظر آتی تھی۔ سفید آستین میں ملبوس کوہنی کرسی کے بازو پر جمی تھی اور سرخ اسٹول میں ڈھکا سر پیچھے سے دکھائی دیتا تھا۔ یہاں سے اس کا چہرہ تو نظر نہیں آتا تھا، البتہ سامنے کاؤچ پر ٹانگ جمائے قیمتی سوٹ میں ملبوس درمیانی عمر کا آدمی بیٹھا واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ قدرے الجھن سے کہہ رہا تھا، تو آپ میرا علاج کیوں نہیں کر سکتی؟ سرخ اسکارف والا سر جیسے گہری سانس لے کر جھٹکا گیا۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے، مگر آپ کو سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے اور میں سائیکائٹرسٹ نہیں ہوں، نہ ہی سائیکالوجسٹ۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو ذہنی مراض کا علاج کرتے ہیں، نہ ہی میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں جو کسی جسمانی بیماری کا علاج کرے۔ میں ہائنوتھراپسٹ ہوں۔ اس کی آواز نرم اور سادہ تھی، مگر وہ الجھا، نہ جسمانی نہ ذہنی۔ اگر دونوں کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ میں ہائپنوز کے ذریعے آپ کو ایک بہتر ذہنی حالت میں لے جا سکتی ہوں، جہاں آپ خود کو ایک بہتر انسان کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سیلف امپروومنٹ کے لیے ہوتا ہے، بری عادتیں اور بری یادوں سے چھٹکارا پانے کے لیے، اور اس کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کسی سائیکائٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ میں ایک ریفر کر رہی ہوں۔ قلم سے کاغذ پر چند الفاظ گھسیٹے اور شرف سے پیڈ سے صفحہ اتار کر اس کی طرف بڑھایا۔ آپ ان سے مل لیں، یہ آپ کا بہتر علاج کریں گے۔ ان صاحب نے تذبذب سے صفحہ تھام لیا، مگر آپ کے والد نے کہا تھا آپ بہت اچھی تھراپسٹ ہیں۔ میں بہت اچھی تھراپسٹ ہوں، اس لیے آپ کو ایمانداری سے بتا رہی ہوں کہ آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔
وہ صاحب اٹھے، چند الوداعی کلمات کہہ کر باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے کرسی موڑی۔ اب کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھا تو اس کا داہنا رخ نظر آتا تھا، وہی ملائی سا چہرہ اور بلی جیسی گرے آنکھیں جن کے ابرو ناراضگی سے بھیچے تھے۔ سرخ ہونٹ دانت سے کاٹتے اس نے موبائل اٹھایا۔ ہاشم کا نیا میسج سرسری سا پڑھ کر ایک کال ملائی۔ امین، بابا کہاں ہیں؟ نہیں، ان کو فون مت دو، بس اتنا بتا دو کہ ان کا بھیجا 526واں مریض بھی میں نے واپس کر دیا ہے، اسی لیے اپنے سیاسی دوستوں کو میرے پاس نہ بھیجا کریں، اس امید پہ کہ ان کے سارے راز میں آپ کو بتا دوں گی۔ اور ہاں امین، یہ زور دے کر کہنا کہ میں بہت 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 خفا ہوں۔ نرم سی خفگی سے کہہ کر موبائل رکھ دیا، پھر اٹھی اور دروازے کی طرف چلی گئی۔ اب تم کھڑکی سے ہٹ کر کھڑے ہو تو دیکھو گے کہ چند لمحے بعد وہ اس اسٹڈی کے بیرونی دروازے سے نکلتی دکھائی دے رہی تھی۔ باہر سبزہ زار دور دور تک پھیلا تھا۔ وہ ایک نظر سبزے پر ڈالتی گھاس کے کنارے چلنے لگی۔ سادہ لمبا سفید فراک پہنے، جس کے چوڑی دار آستین تھے اور چہرے کے گرد سختی سے سرخ اسٹول لپٹے، وہ چلتے ہوئے ہاتھ پودوں کے پتوں سے گزارتی جا رہی تھی۔ ایک سفید ایرانی بلی دور سے بھاگتی آئی اور اس کے قدموں کے برابر چلنے لگی۔ سنو بیلا، اس نے خفگی سے بلی کو مخاطب کیا، میرا موڈ بہت خراب ہے اور آج میں مزید کوئی کلائنٹ نہیں دیکھنے لگی۔ ذرا آگے آ کر رکی۔ برآمدہ خالی تھا، کرسیاں بھی خالی تھیں۔ آبدار نے اوپس والے انداز میں بلی کو دیکھا، پھر جلدی سے کندھے اچکائے۔ چلو اچھا ہوا، اور کوئی کلائنٹ ہے بھی نہیں، میں انکار کرتی تو برا لگتا نا ان کو۔ بلی نے اس کے قدموں سے خود کو رگڑتے اس کے گرد چکر کاٹا۔ وہ پھر سے چلنے لگی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے بابا نے میری بات کا برا مانا ہوگا؟ مگر اوہ نہیں بیلا، وہ اداس ہوئی۔ امین نے پوری بات بتائی ہی نہیں ہوگی ان کو۔ بابا سمیت کوئی بھی مجھے سیریس نہیں لیتا سوائے میرے کلائنٹس کے، حالانکہ ان کو بھی مجھے سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ اب میں دیکھنے میں کوئی ہینوتھراپسٹ تھوڑی لگتی ہوں، ایک تو میں نرم دل اتنی ہوں، اوپر سے کیوٹ بھی ہوں۔ رک کر پوچھا، ہوں نا؟ بلی جواب میں قاؤں قاؤں کرتی مسلسل اس کی ٹانگوں سے خود کو رگڑ رہی تھی۔ دور سے دو ملازموں نے دیکھا کہ وہ چلتی آ رہی ہے۔ جو ذرا ادھیڑ عمر تھا وہ نوجوان ملازم کی طرف مڑا، تم آبدار بی بی کو بتاؤ اپنے سارے مسائل کا، جن کی وجہ سے تم کک نذیر کا قرضہ واپس نہیں کر سکتے۔ بی بی بہت ہمدرد اور مہربان ہیں، تم ابھی ان کو نہیں جانتے، نئے ہو نا، وہ تمہیں کک سے مہلت دلوا دیں گی، ہمدردی سے مشورہ دیا۔ نوجوان ملازم کی ہمت بندھی، فوراً آگے گیا جہاں وہ دوش پر چلتی آ رہی تھی۔ آبدار میم، اس نے ہاتھ باندھے مؤدب سا پکارا۔ وہ رکی، نظر بھر کر اسے دیکھا۔ آپ نے اس دن کہا تھا کہ کک سے لیے گئے پیسے جلد واپس کر دوں۔ ہاں غضنفر، وہ بیچارہ پہلے ہی اتنا غریب ہے، نرم دلی میں دے تو بیٹھا ہے، لیکن ابھی اس کو سخت ضرورت ہے ان کی۔ وہ دراصل سر کو بے چارگی سے بتانے لگا، میری بہن کی شادی قریب ہے، وہ سارے پیسے اس میں لگ گئے ہیں، پھر بھی کم پڑ رہے ہیں۔ والد میرے سرطان کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ علاج کی منزل سے نکل چکے ہیں، دوا کا خرچہ بہت ہے۔ آپ پلیز کک سے کہہ دیں وہ ذرا مجھے مہلت دے دیں، آج کل 2 وقت کے کھانے کا خرچہ بھی پورا نہیں ہو پاتا ہمارے گھر کا۔ وہ دکھ اور بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ آبدار کی آنکھوں میں فکر مندی ابھری، 2 قدم قریب آئی۔ اوہ ہو، آئی ایم سو سوری غضنفر، تمہاری تو بہت ہی برے حالات ہیں۔ میں ابھی کک سے بات کرتی ہوں، نہ صرف وہ مہلت دے گا بلکہ تم کہو تو میں تمہاری بہن کی شادی کے لیے 5-10 لاکھ ارینج کر دوں۔ اپنائیت اور ہمدردی سے وہ پوچھ رہی تھی۔ ملازم غضنفر نے آنکھیں اٹھائیں اور ان میں خوشی کی امید کی خوشی تھی۔ بی بی، یہ تو آپ کا احسان ہوگا۔ شیور، میں ایسا کرتی ہوں، کک کے پیسے بھی میں خود ہی ادا کر دیتی ہوں اور تمہیں مزید رقم بھی دے دیتی ہوں۔ اوکے۔ وہ آگے بڑھی، پھر رکی۔ غضنفر فرط جذبات سے شکریہ بھی نہیں کہہ پایا تھا جب وہ واپس گھومی۔ مگر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے غضنفر، بہت ہی فکر مندی سے اسے بتانے لگی، میں نے تمہارا بیک گراؤنڈ چیک کرایا تھا،
ایسا ہے کہ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے اور والد تمہارے 10-12 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ تمہارے بینک اکاؤنٹ جس میں ہر ماہ تمہاری تنخواہ جاتی ہے اس میں بھی کافی رقم ہے، اور کک کے پیسوں سمیت وہ تمام رقم تم نے اپنے ہمسائے کو دینی ہے اس کی بیٹی سے شادی کے بدلے میں۔ سو یو نو واٹ، میرے محنتی اور ایماندار کک سے جو پیسے تم نے باپ کی بیماری کا کہہ کر ہتھیا لیے تھے وہ ان کو کل صبح سے پہلے واپس ملنے چاہیے، ورنہ اگر میں نے بابا کو بتایا تو، بہت ہی نرمی سے کہتے فقرہ ادھورا چھوڑا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکرائی اور مڑ گئی۔ ادھر غضنفر کے ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ ہکا بکا سا وہ ادھیڑ عمر ملازم کی طرف گھوما جس نے مسکرا کر مونچھوں کو تاؤ دیا۔ بولا نا، ابھی تم بی بی کو نہیں جانتا۔ غضنفر نے تلملا کر اسے دیکھا تھا۔ کک کا وفادار، وہ اپنے قصر کی 4 دیواری کے ساتھ قدم قدم چلتی آگے بڑھ رہی تھی۔ بلی بھی ساتھ ہی تھی۔ دفعتاً ایک دروازے کے قریب وہ رکی، آنکھیں چمکیں، شرارت سے بلی کو چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دبے قدموں آگے آئی۔ کھلے دروازے سے گردن نکال کر جھانکا۔ وہ کمپین آفس کے طور پر استعمال ہونے والا کمرہ تھا۔ دیواروں پر کاغذ، چارٹس، ملٹی میڈیا، نوجوان ورکرز آگے پیچھے ٹہل رہے تھے۔ کوئی بول رہا تھا، کوئی کمپیوٹر پر بیٹھا تھا۔ ان میں ذرا اونچے چبوترے پہ کھڑا ٹی شرٹ اور پی کیپ والا نوجوان جس کو وہ احمد شفیع کے نام سے جانتی تھی کہہ رہا تھا، فاطمہ مجھے رات ایک دوست کے میموریل ڈنر پر جانا ہے، پیچھے جب ہارون صاحب پرائم ٹائم میں انٹرویو دیں گے تو تم میری جگہ ہوگی۔ فاطمہ کے پیچھے کسی ورکر کو دیکھ کر اونچا بولا، یہ کیا ہے رضا؟ آبدار کی نظریں اس طرف گھومیں جہاں ایک لڑکا ہینگنگ ڈریس بیگ اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ سر، یہ عبید صاحب کا شلوار سوٹ ہے، یہ شو کے لیے بھیجا ہے ڈیزائنر نے۔ وہ ہینگنگ بیگ میں لباس دکھا رہا تھا۔ احمد کے ماتھے پر بل پڑے۔ ہرگز نہیں، وہ شلوار سوٹ میں مزید دراز قد لگیں گے۔ شو کے فارمیٹ میں تینوں سیاستدانوں کے سامنے میز نہیں ہوگی اور وہ کھڑے ہوں گے۔ مخالف والے چیمہ صاحب کو دیکھا ہے تم نے؟ کتنے کمزور اور مخمنی سے ہیں۔ ہارون صاحب ان کو بلی کرتے نظر آئیں گے۔ اس کو بدل کر 2 پیس تیار کراؤ، ٹائی گہرے رنگ کی ہو۔ ان کو فائٹر لگنا چاہیے، ڈکٹیٹر نہیں۔ پھر اسی سنجیدگی سے فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ تبھی دروازے میں گردن نکال کر دیکھتی لڑکی پر نگاہ پڑی جو فوراً سے اوٹ میں ہو گئی۔ فاطمہ کو رکنے کا کہہ کر وہ تیزی سے باہر آیا۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہیلو احمد، اسے دیکھ کر سنبھل کر مسکرائی۔ میں فارغ ہوئی تھی، سوچا کمپین کے لیے خود کو والنٹیئر کر دوں، کوئی کام ہے میرے لیے؟ معصومیت سے آنکھیں جھپکائیں۔ احمد نے بہت ضبط سے گہری سانس لی۔ نہیں مس عبید، آپ کے لیے کوئی کام نہیں، بلکہ آپ کے اس کمرے میں داخل ہونے پر بھی میں پابندی لگانے جا رہا ہوں۔ آبدار کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ سو روڈ، میں بابا کو شکایت کروں گی۔ پھر مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ جب بھی آپ کمپین آفس میں آتی ہیں کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہوتا ہے۔ دانت پر دانت جمائے اسے گھورتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، کبھی میرے بیگ سے مرا ہوا چوہا نکلتا ہے، کبھی موبائل چارجر ڈسٹ بن میں خود بخود جا پہنچتے ہیں، کبھی ہماری فائلز میں چھپکلی کی دم خود سے آ گرتی ہے۔ وہ نظریں جھکا کر انگلیاں مروڑنے لگی تو احمد نے چند ایک گہرے سانس لیے۔ مجھے پتہ ہے آپ نہیں چاہتی کہ آپ کے بابا کامیاب ہوں، کیونکہ اس صورت میں وہ آپ کو وقت نہیں دے پائیں گے، مگر اچھا ہوگا اگر آپ اپنے ریلیشن شپ کو بہتر بنانے پر غور کریں بجائے میرے کام میں ٹانگ اڑانے کے۔ سو انگلی سے چوکھٹ کی طرف اشارہ کیا، یہ باؤنڈری اب آپ کراس نہیں کریں گی۔ آبدار کی تلملائی ہوئی نظریں اوپر اٹھیں۔ نروٹھے پن سے کچھ کہنے لگی تھی کہ احمد کی شرٹ دیکھ کر رکی، آنکھیں سکیڑیں۔ سفید شرٹ پر بلیک اینڈ وائٹ ایک مسکراتے نوجوان کی تصویر بنی تھی جس کے چھوٹے گھنگریالے بال تھے اور اوپر ریاضی کا نشان #، ڈال کر لکھا تھا، سیو سادھی۔ یہ کون ہے؟ وہ اچنبھے سے بولی۔ احمد اپنی ساری تقریر اکارت جاتے دیکھ کر مزید جل گیا۔ میرا دوست ہے، مسنگ ہے، اس کے میموریل ڈنر میں جانا ہے رات کو، اسی کے لیے پہنی ہے۔ خفگی سے کہتا پلٹ گیا۔
आबदार उलझी सी खड़ी सोचती रही, ये कौन था, कहाँ देखा है मैंने इसे पहले। उसकी बिल्ली अब बैठी इसके पैर चाट रही थी। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मेमोरियल डिनर एक हाउसिंग सोसाइटी के बैंक्वेट हॉल में मुनक्किद था। अंदर रोशनियां जगमगा रही थीं। स्टेज के पीछे दीवार गिर बैनर लगा था जिसमें शादी मुस्कुराता हुआ नज़र आ रहा था और साथ #सेव शादी लिखा था। वही तस्वीर प्रिंट होकर हॉल में बैठे बहुत से लड़के लड़कियों की शर्ट्स पर छपी थी। अहमद शफी भी इसी शर्ट में खड़ा शादी के 2 मुंतजिम दोस्तों से बात कर रहा था जब उसने जुमर को इस तरफ आते देखा। वो घुंघराले बालों को जूड़े में लपेटते कदरे उजरत में लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम अहमद, फिर दूसरे लड़के को मुखातिब किया। 3 नंबर पर तकरीर मेरी भतीजी करेगी, ओके? वो इनको आधा पौन घंटे का टाइम चाहिएगा, वो शादी की बहन है आखिर। ओके मिसेस उमर, उसने असबात में सर हिलाया। अहमद कुछ कहने लगा मगर वो मुड़ गई। अब वो दाखिले दरवाजे की तरफ जा रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सामने से डॉक्टर ऐमन और डॉक्टर तौकीर चले आ रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आए। इनको रिसीव करके वो इनके मेज़ तक ले आई। बच्चे नहीं आए आपके? वो बहुत छोटे हैं मिसेस उमर। मेमोरियल की बातें इनके जहनों पर नाखुशगवार असर न डालें, इसलिए उनको नानी की तरफ छोड़ा है, डॉक्टर ऐमन बता रही थी। जुमर की गर्दन में गिल्टी सी डूबकर उभरी मगर जबरन मुस्कुराती रही। बिल्कुल बिल्कुल, हर शख्स को अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने का हक़ है। और फिर जब मुड़ी तो मुस्कुराहट गायब थी और आंखों में शदीद तकलीफ़ थी। इसी तरह चलती वो हुनैन की मेज़ तक आई जहां नुदरत, उसामा और फारस बैठे थे। फारस बार बार घड़ी देख रहा था। जुमर ने इसके साथ खामोश नज़रों का तबादला किया और फिर हुनैन के करीब झुकी। 3 नंबर पर वो तुम्हें स्टेज पर बुलाएंगे, तुम्हें तकरीर करनी है, वो भी 40 मिनट की। व्हाट? हन्ना ने दहल कर उसे देखा। मगर मैं अपने भाई के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती किसी से। आपने मुझे कहा था मुझे कोई तकरीर वगैरह नहीं करनी होगी। मुझे नहीं परवाह मैंने क्या कहा था, वो दबी सरगोशी में बोली। मगर तुम्हें अगले 40 मिनट स्टेज पर जाकर बोलना है और इतना अच्छा बोलना है कि किसी को मेरी और फारिस की कमी महसूस ना हो। अब मैं जा रही हूँ, कोई सवाल नहीं। फारस इतना सुनकर उठकर बैक स्टेज की तरफ जाने लगा। वो भी खड़ी हो गई। हुनैन से कुछ बोला नहीं गया, मगर मैं क्या कहूँगी ये मेरा मसला नहीं है, खुद सोचो, रसान से कहकर वो उठ आई। वो कार में इसका इंतज़ार कर रहा था। उसके बैठते ही उसने बेचैनी से बोला, मैं अकेला कर लेता सब, आपको आने की ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ रही हूँ। और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। अंदर चंद मिनट तो हुनैन यूं ही बैठी रही। फिर जब उसका नाम पुकारा गया तो इसने बहुत सी नज़रें खुद पर उठती महसूस की। फिर छोटे छोटे कदमों से चलती डाइस तक आई। नम होते हाथों से माइक सीधा किया। एक नज़र इस भरे हॉल पर डाली जिसमें हर उम्र के अफराद, सिविल सोसाइटी के अरकान, तलबा, कुछ रिश्तेदार सब बैठे थे। दिल कांपा, निगाह झुकाई, चंद रस्मी कलमात कहे, फिर रुकी। मैं कोई तकरीर लिखकर नहीं लाई क्योंकि मैं तकरीर करना भी नहीं चाहती। अजीब सा लगता है अपने भाई के लिए तकरीर करना। रस्मी जुमले कहकर चंद आंसू बहाकर तालियां समेटना, झुकी आंखों से सर झटका। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों लोग कत्ल किए जाते हैं बम धमाकों में, टारगेट किलिंग में, और हज़ारों अगवा किए जाते हैं। कुछ मार दिए जाते हैं, कुछ तावान लेकर छोड़ दिए जाते हैं, मगर चंद लोगों को ज़िंदा रखा जाता है। वो शहरयार तासीर हों, फर्जंद यूसुफ रज़ा गिलानी हों या सादी यूसुफ हो, इनके अगवाकारों बरसों उनको ज़िंदा रखते हैं और इनके घर वालों को रोज़ मारते हैं। झुकी नज़रों से डाइस की सतह पर देखा। वहाँ मेमोरियल का पम्फलेट रखा था, शादी की तस्वीर। इसको देखकर बहुत कुछ याद आने लगा। हम आम भाइयों जैसे थे, अम्मी को तंग करते थे बहुत,
وہ فون پر کبھی کسی خالہ ممانی سے کسی کی غیبتیں کر رہی ہوتی تو بھائی پکارتا، امی یہ غیبت ہے، اور امی غصے سے جوتا اتار کر پھینکتے ہوئے کہتی، میں حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ چہرہ جھکائے وہ ذرا سا ہنسی، ہال میں بھی نم سی ہنسی گونجی۔ امی سارا دن ہم بہن بھائیوں کو برا بھلا کہتی تھیں، اگر کبھی کسی رشتہ دار کے سامنے ہماری تعریف کرتی تو بھائی کہتا، ہنا تمہیں نہیں لگتا امی جھوٹ بول رہی ہیں؟ نظریں اٹھائیں تو دیکھا سامنے بیٹھی ندرت اور اسامہ مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے، آنکھیں نم تھیں۔ وہ پھر سے پلکیں جھکا کر کہنے لگیں، بھائی اور میں اکٹھے اسکول جاتے تھے، 5 سال کا فرق تھا ہم میں۔ 2 بجے چھٹی ہوتی، 2:20 پر ہم گھر پہنچتے۔ آتے ساتھ ہی یہی بے چینی ہوتی کہ آج کھانے میں کیا پکا ہوگا۔ بھاگ کر دیچکی کا ڈھکن اٹھاتی۔ جس دن گوبھی یا کریلے ٹنڈے ہوتے، بس اس دن مجھے لگتا میں امی کی لے پالک اولاد ہوں۔ مسکرا کر سر جھکائے وہ کہہ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سب ہنسے تھے۔ خیر 2:45 تک نہا دھو کر کھانا کھا کر میں جلدی سے سونے لیٹ جاتی۔ معلوم تھا کہ بمشکل آنکھ لگے گی ہی کہ 3 بجے وہ چنگاڑتی ہوئی آواز اٹھا دے گی، جی ہاں، قاری صاحب کی گھنٹی کی آواز۔ اف! ہال میں زور کا کہکا بلند ہوا، اور وہ سمجھتی تھی صرف اسی کے گھر قاری صاحب 3 بجے آتے تھے۔ میں روز 3 میں سے 5 منٹ پہلے دعائیں منتیں شروع کرتی، اللہ کرے قاری صاحب آج نہ آئیں، بارش ہو جائے، بیمار ہو جائیں۔ کبھی 3 سے 5 منٹ اوپر ہو جاتے اور گھنٹی نہ بجتی تو میں اتنی خوش ہوتی، مگر عین اسی وقت گھنٹی بج جاتی۔ اف! بہت تڑپ چڑھتی، لیکن کبھی سال میں 1 آدھ بار وہ سرپرائز چھٹی کر بھی لیتے۔ اس خوشی کا کوئی ثانی نہیں ہوتا تھا۔ اب بھی کبھی لگتا ہے کہ اسی طرح ایک دن بھائی گھر آ جائے گا، سرپرائز۔ اس خوشی کا بھی کوئی ثانی نہیں ہوگا۔ جھکے چہرے پر آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے، مگر اس کی آواز ہموار تھی۔ ہال میں پن ڈراپ سائلنٹ تھا۔ ڈاکٹر ایمن جذبات سے عاری چہرہ لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر توقیر بار بار پہلو بدلتے تھے، مگر پتہ ہے کیا وہ کہہ رہی تھی؟ بھائی قاری صاحب کے آنے پر میری طرح نہیں چڑھتا تھا۔ میں غصے سے قاری صاحب کی برائیاں کرتی، کہتی بھائی یہ غلط فتوے دیتا ہے، کبھی کہتے ہیں یہ حرام، کبھی کہتے ہیں وہ حرام، یہ مولوی اتنے تنگ نظر کیوں ہوتے ہیں؟ ایک دن بھائی نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور بولا، ہنا پتہ ہے مولوی کون ہوتا ہے؟ وہ جس کی معمولی تعلیم ہوتی ہے، مسجد کے ایک حجرے میں رہتا ہے، 4-5 بچے ہوتے ہیں، اور اتنی کم تنخواہ جس میں ہم ایک ڈنر کریں وہ اس میں پورا مہینہ گزارتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، 2 وقت کی روٹی کی فکر بھی کرتا ہے۔ اس کو کہاں ملے ذہن کھلا کرنے کے مواقع؟ مدینہ یونیورسٹی یا گلاسکو یونیورسٹی سے PhD نہیں کی ہوتی اس نے۔ یہ جو سوٹڈ بوٹڈ بہترین اسلامک اسکالرز بڑے بڑے سیمینارز اور فورمز پر لیکچر دیتے ہیں، ریسرچ پیپرز نکالتے ہیں، نہ ان جیسا ذہین ہوتا ہے وہ، نہ اتنے مواقع ہوتے ہیں اس کے پاس۔ وہ تو منہ اندھیرے اذان دیتا ہے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے، رمضان میں تراویح پڑھاتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا سکھاتا ہے۔ اس کی انکم دیکھو، اس کے حالات اور اس کا پس منظر دیکھو۔ پھر اگر وہ تنگ نظر ہے، سخت فتویٰ دے دیتا ہے، تو کیا تم لوگ اس کی ان باتوں کو اس کے ان سارے احسانات کے پیش نظر جو وہ تم لوگوں پر کرتا ہے اگنور نہیں کر سکتے؟ کیا اس کے حلوے کی پسندیدگی پر لطیفے بنانا ضروری ہے؟ مگر میں نے پھر بھی کہا، جو بھی ہے بھائی، 3 بجے آنا کوئی انسانیت ہے؟ ہلکا سا خود ہی ہنسی وہ۔ سب سن رہے تھے اسے، غور سے، خاموشی سے، اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ اس کے اندر کا کھاتا کیڑا دم توڑنے لگا تھا۔ ضبط غم نے اب تو پتھر کر دیا ورنہ فراز، دیکھتا کوئی کس دل کے زخم جب آنکھوں میں تھے۔ ان سے دور نیم اندھیرا کالونی میں ایک بنگلے کے سامنے 4 دیواری کی اوٹ میں وہ کھڑا تھا۔ ان کا گارڈ نہیں ہے کیا ساتھ کھڑی؟ زمر نے پوچھا۔ آج کل ان کا گارڈ ہسپتال کی عمارت میں ہوتا ہے، وہ کہتے ہوئے گیٹ کے لاک میں پک ڈال کر گھما رہا تھا۔ زمر نے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ کسی دن ہم عدالت میں کھڑے ہوئے اس لمحے کی بات کر رہے ہوں گے، اور میں چاہتی ہوں کہ خود کو
پر زور کیے بغیر، مطلب کٹہرے میں جھوٹ بولے بغیر کہہ سکوں کہ تمہیں کبھی کوئی ان لیگل کام کرتے نہیں دیکھا۔ گیٹ کھل گیا، وہ انسنی کرتا اندر بڑھ گیا۔ زمر پیچھے آئی۔ باہر لگی نیم پلیٹ جگمگا رہی تھی، ڈاکٹر توقیر بخاری، ایمن بخاری۔ کالونی میں ایک ہی CCTV کیمرہ ہے جس کو میں نے دوپہر میں ڈس ایبل کر دیا تھا۔ وہ گھر کے اندرونی دروازے کے سامنے بیٹھا ایک ننھی سی پک لاک میں گھماتے ہوئے بولا۔ زمر سینے پر بازو لپیٹے ساتھ کھڑی اسے دیکھے گئی۔ کسی کے گھر کا لاک توڑنا، کسی کی پراپرٹی پر ٹریس پاس کرنا، مجھے یقین نہیں آ رہا میں ایسے کام میں ملوث ہو رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے ٹریس پاسنگ کی سزا کتنے سال ہوتی ہے؟ وہ جھرجھری لے کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ بلیک میلنگ کی سزا کتنی ہوتی ہے؟ وہ اسی سنجیدگی سے پک کو کی ہول میں گھسائے باری باری لاک کی پنس دھکیلنے لگا۔ زمر کلس کر چپ ہو گئی۔ وہ ایک ایک پن دھکیل رہا تھا، یوں جیسے پیانو کی کیز پر انگلی چلا رہا ہو۔ وہ جو تال اٹھتی تھی، اس نے اندھیرے میں ایک منظر اس کے سامنے لہرا دیا۔ ندرت بہن بھی چابی کدھر کھو بیٹھیں، اور آپ نہ ہوتے تو ہم آج گھر کے باہر رات گزارتے ماموں۔ وہ چھوٹے باغیچے والے گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ فارس پنجوں کے بل بیٹھا لاک میں پن گھسا رہا تھا اور کم عمر سعدی ستائشی انداز میں کہہ رہا تھا، ویسے بغیر چابی کے کیا کوئی لاک اتنی آسانی سے کھل سکتا ہے؟ ابھی دنیا میں وہ لاک نہیں بنا جو توڑا نہ جا سکے۔ ادھر غور سے دیکھو، میں یہ کیسے کر رہا ہوں؟ میں سیکھ کر کیا کروں گا؟ کم عمر لڑکے نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ فارس نے سر اٹھا کر تندہی سے اسے دیکھا۔ کبھی کہیں لاکڈ ہو جاؤ تو باہر تو نکل سکو گے۔ اب دیکھو، وہ بتانے لگا، یہ سمپل لاک ہے، 6 پنز ہیں اندر۔ اس کی چابی کے ایسے دانت ہوتے ہیں جو اندرونی سانچے میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ تم چابی گھماؤ تو پنز آگے سرک جاتی ہیں اور لاک کھل جاتا ہے۔ سعدی ساتھ بیٹھ گیا اور غور سے دیکھنے لگا۔ یہی کام تم چابی کی جگہ اس سادہ پک ننھی سی لوہے کی اسٹک سے بھی کر سکتے ہو۔ باری باری ہر پن کو سرکاتے جاؤ، 1 2 3۔ اس کی انگلیاں مہارت سے چل رہی تھیں، 4 5 6 اور کلک۔